اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج بہت ہی افسوسناک خبر حضرت کرما والا شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گزشتہ رات وصال ہو گیا، اور آج یعنی 15 جنوری کو بروز ہفتہ بعد نماز عصر دربار الیہ کرما والا شریف میں ان کا بہت عظیم الشان بہت بڑا جنازہ، جس میں ہزاروں علماء اور مشائخ اور عوام اہل سنت نے شرکت کر کے اپنے اس محسن کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا بھی کی۔ حضرت صاحبزادہ میر طیب صاحب پیر سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت پیر سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر سید محمد اسماعیل بخاری کرما والا شریف مشہور و معروف ہستی، ان کے صاحبزادے تھے۔ یعنی میر طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر سید محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد صاحب کا سایہ حضرت پیر سید عثمان علی شاہ صاحب کا ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ اللہ کریم نے ان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں دربار عالیہ کا نظم و نسق جو ہے اسے نہ صرف سنبھالا بلکہ بہت آگے لے گئے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو بہت فروغ دیا۔ کرما والے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقیر نے زیارت کی، میرے والد گرامی الحاج میاں محمد عنایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرما والے بڑے حضرت صاحب پیر سید محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور میں بھی بچپن سے ہی میرا بھی والد صاحب کے ساتھ وہاں آنا جانا رہا۔ اور جب یہاں حضرت تشریف لائے لاہور علاج کے لیے آخری سال، تو یہاں ہمارے قریب ہی امین شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ٹھہرے تھے۔ یہاں فقیر کو بھی ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا جب ابھی میں بہت چھوٹا تھا۔ قرآن پاک میں نے حفظ نہیں کیا تھا، ابھی ناظرہ بھی نہیں پڑھا تھا، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم سارے بھائی اکٹھے تھے، سب بھائیوں کے نام پوچھے، اور ان سب کو نام لے کے آپ نے، آپ کے پاس پتہ سے پڑے ہوئے تھے، اس زمانے کی مٹھائی اور سوغات تھی، ان کو نام لے کے عطا فرمائے، اور مجھے حافظ صاحب کہہ کے وہ پتہ سے عطا فرمائے، دعاؤں سے نوازا، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العالمین نے بہت مہربانیاں فرمائیں۔ وہ بلا شک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ طریقت، کامل، ایسے کہ ہر دیکھنے والا فوراً بلا مبالغہ کہہ اٹھتا تھا کہ یہ فنا فی الرسول ہیں۔ آنکھیں بند کر کے مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، اور جب اوپر نگاہ کرتے تھے تو ان کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہوتا تھا، بیلیو نبی پاک دی بڑی شان ہے۔ بس وہ ایک جملے سے ہی پوری محفل پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ہزاروں ایسے جو آنے والے تھے، ان کے مسائل بغیر بتائے ہوئے، بغیر عرض کیے ہوئے، خود ارشاد فرما دینے، حل کرنے، جماعت آپ نماز پنج گانا میں حاضر رہنا، آنے جانے والوں کی دستگیری فرمانا، رہنمائی فرمانا۔ ان کے مرید یہاں بلا شک و شبہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں پورے پاکستان میں، خاص کر کے پنجاب میں۔ حضرت پیر عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے جواں مرد، بڑے شجاع، بڑے دلیر تھے، اور 1970 والی توبہ میں جو
دارالسلام ٹوبہ میں جو سنی کانفرنس ہوئی اس میں وہ شریک تھے، اخبارات کی فائلیں موجود ہیں، بلکہ اس میں دونوں بھائی حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ بھی تھے اس میں، اور وہ بھی تھے۔ اہل سنت کی سیاست میں ان کی پوری طرح نہ صرف دلچسپی بلکہ اپنی جماعت کی پشت پہ کھڑے تھے، اور پوری حمایت اور تعاون اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں صف اول میں تھے۔ صاحبزادہ میر طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی چونکہ والد صاحب انتقال فرما گئے، تو میں ان دنوں عرس شریف پہ باقاعدگی سے حاضر ہوتا تھا۔ اللہ کریم نے ان کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے ایسا اتنے بڑے ہجوم کا کنٹرول سنبھالنا، سٹیج کو چلانا اشاروں سے ہی، اسٹیج سیکرٹری کو ہدایات، علماء کی ان کے احترام اور شان کے لائق ان کو خطابات کا ٹائم دینا، اور پورے عرس مبارک کی نگرانی فرمانا۔ پھر آگے چل کے انہوں نے جب آہستہ آہستہ کچھ تھوڑا سا اللہ پاک نے مہربانی فرمائی بڑے ہو گئے، تو انہوں نے وہاں دربار عالیہ پہ عرس کے ساتھ ساتھ ایک سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا بھی آغاز کیا، جو بہت عظیم الشان اجتماع کرتے رہے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب ہم اپنے بزرگوں کا عرس مبارک اتنی شان و شوکت سے کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کو جس ہستی کے صدقے ایمان اور یہ شانیں ملی ہیں، ان کا میلاد شریف بھی ہمیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے شان و شوکت کے ساتھ منعقد کرنا چاہیے، اور وہ کرتے رہے الحمدللہ۔ بہت زبردست پروگرام کرتے رہے، آخر سال تک کرتے رہے۔ کچھ سالوں سے وہ کینیڈا میں مقیم تھے، اپنی علالت کی وجہ سے کچھ علاج وغیرہ بھی کروا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ میلاد شریف پہ بھی تشریف لاتے تھے، اور عرس شریف پہ بھی۔ عرس شریف بھی الحمدللہ جتنا ہجوم اس عرس پہ ہوتا تھا، وہ حضرت صاحبزادہ میر طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیا، یہاں تک کہ جگہ تنگ پڑ گئی، عوام پورے نہیں آتے تھے، تو اسے 3 روزہ کر دیا، اور ڈویژنل سطح پہ تقسیم کر دیا کہ 3-4 ڈویژن ایک دن، پھر 3-4 ڈویژن ایک دن، پھر 3-4 ڈویژن تیسرے دن، مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں، اور اسے ایک تبلیغ دین کا بڑا بہترین ذریعہ بنا دیا۔ کچھ عرصے سے زیادہ بیمار تھے اور پاکستان میں تھے، واپس آ گئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا گزشتہ رات کو تقریباً 1:30-2 بجے، اور آج ان کا جنازہ ہو گیا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ان کی ساری فیملی سے، ان کے تمام مریدین سے، عقیدت مندوں سے اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں، اور حضرت کی خدمات پہ خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو اور مسلک اہل سنت کو فروغ دینے میں جو کام، جو محنت، جو خدمت انہوں نے کی ہے، وہ انشاءاللہ صبح قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ گزشتہ روز، یعنی گزشتہ سے پیوستہ روز کہہ لیں، جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات، ہالینڈ میں میرے ایک انتہائی قریبی دوست اور ورلڈ اسلامک مشن کے صدر وہاں کے، حضور قائد اہل سنت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مرید خاص اور جان نثار ساتھی، اور میں جب بھی جاتا تھا میرے مستقل میزبان حاجی محمد قاسم صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ وہاں کونسلر بھی تھے وہاں کے بلدیاتی الیکشن میں، اور مسلمانوں کے بہت سارے کام کاج کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایمسٹرڈیم کی عظیم الشان مسجد طیبہ میں ان کا جنازہ ہوا۔ مولانا شفیق الرحمن مصباحی صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حاجی محمد قاسم صاحب کا ہالینڈ میں اور ہالینڈ کے قرب و جوار جتنے میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، فرانس میں اور لگزمبرگ میں اور مختلف ممالک میں، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی جد و جہد میں بہت بڑا حصہ رہا۔ ان سارے ملکوں میں جو مساجد بنی ہیں اس میں حاجی صاحب نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے دوروں میں وہاں جو کانفرنسیں ہوتی تھیں ان میں حاجی صاحب ہمیشہ پیش رہتے تھے، اور جتنے دن بھی قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہالینڈ ہوں،
جرمنی ہوں، فرانس ہوں، بیلجیم ہوں، ان ممالک میں کسی ملک میں بھی تشریف فرما ہوں، حاجی صاحب حضرت صاحب کے ساتھ خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ بلکہ بارہا دفعہ تو برطانیہ بھی جب حضرت تشریف لاتے تھے تو حاجی صاحب یہاں بھی استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے۔ انہوں نے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں وہاں تبلیغ اسلام کے لیے، ورلڈ اسلامک مشن کو منظم کرنے کے لیے، اور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں ان کے بھی تمام عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، احباب سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا بھی کر رہا ہوں۔ جمعہ میں بھی انشاءاللہ العزیز ان کے لیے دعا کریں گے۔ اور میں کئی سال جاتا رہا، جب تک میں جاتا رہا ایئرپورٹ سے لے کے ایئرپورٹ تک حاجی صاحب کا گھر ہی میں ٹھہرتا تھا، اور وہی مجھے لیتے تھے ایئرپورٹ سے، وہی ایئرپورٹ تک چھوڑتے تھے۔ میرے سفر میں بھی جب میں جاتا تھا میرے ساتھ ہی رہتے تھے، جس ملک میں بھی میں جاؤں وہاں سے۔ تو بہت ساری ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ کریم ان کی یہ دین کی خدمات جو ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے، جو انہوں نے مساجد اور مراکز قائم کرنے میں تعاون کیا، مدد کی، مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ادارے قائم کیے۔ اللہ کریم حاجی صاحب کی یہ ساری خدمات جو ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان عشاق کو جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کریم آخرت والے سفر میں آسانیاں اور ان گھروں سے کئی ہزار گنا بہتر گھر وہاں جنت میں، جنت الفردوس میں نصیب فرمائے ان کو۔